آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روب ڈال کے آپ فارغ ہو گئے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے. اخلاقی رویوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی ہے. میرے صاحب فرمایا کرتے تھے 10 منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو؟ تم نے ممبر پہ کہا تھا میں 2:15 بجے جماعت کراؤں گا، 2:16 کیسے ہوئے؟ تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا، تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی کسی اذیت کا شکار کیوں ہو، کوئی پریشان. میں اب تو الحمدللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی، ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا. اگر کسی سے کہا ہے نا کہ 6 بجے آئیں گے تو 6 بجے چلے گئے. وہ کئی والی گھر والے پوچھتے سن تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہتا سانو تسی ویلے سمجھ لو. ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی. بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئی تو اس پہ لکھا تھا 6 بجے، تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے. مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا، روانگی برات 1 بجے، 1 بجے جاتی ہے برات، مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے. یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی تھوڑی ہے. مسلمان اور جھوٹ بولے، مشترکہ طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے. محفل ہوگی بعد از نماز عشاء، تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں. آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے، یہ مقامی قومی عالمی شہرت یافتہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں تکلیف دی گئی؟ بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں. ستائے اتنا ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو 1:30 بجے مجھے مائک دے رہے تھے. اب تو میں جاتا نہیں ہوں، رات کو چھوڑ دیا ہے. 1 بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے بلا تاخیر. میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے، کر لو تھوڑی تاخیر. خدا کے بندو ختم کرو، آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک پیغام دو، بات ختم ہو گئی. اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا؟ اپنے رویوں کے اندر. میں چلا گیا 6 بجے تو میزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے، تو وہ تقریب کب شروع ہوئی؟ 9 بجے. تو میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا، 9 اور میں 6 سمجھتا رہا ہوں. یہ چھوڑے ان چیزوں کو. اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا 1 بجا ہوتا تھا. لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے، پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا، بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں نا دیہاتی لوگ، تو عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے. یہ اخلاق ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، یہ آپ کا انداز ہے. عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے جاتے تھے، جا کے وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بر وقت نماز میں شامل ہو جائیں. تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نا بچے کو چھوڑیں بھینس کے نیچے تاکہ ہم بھینسوں کا دودھ دھوئیں. تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے، عصر کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ تو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں، ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویے سکھائے. آپ نظم والے ہوں، اخلاق والے ہوں، سچائی والے ہوں، دیانت داری والے ہوں، دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. صحیح حدیث میں موجود ہے، نماز ہی پڑھاتے تھے نا، قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا، کتنا اعزاز والا کام ہے. یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا اور لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، آپ دور کرتے ہیں. فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں معتدل پڑھائیں. اور خود حضور کا عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. ہمارا جب کسی شے کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں.
لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی، میں نماز مختصر کر دیتا۔ اور میرے بھائیوں، نماز میں بھی لوگوں کا احساس، ہماری طبیعت ہی نہیں رہی۔ کوئی آدمی ہارن دے رہا پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں دو بندے کھڑے، گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہارن بجا رہا ہے تو کہتے ہیں ٹھہر جا، آگ بجھانی ہے جا کے۔ ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا، اور دوسرا اخلاقی رویہ یہ ہے، اور میرے بھائی یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سائیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں، لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی، کسی کو تکلیف ہو، اذیت ہو، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا، ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے۔ جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے، اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے۔ بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں، وہ عزت نہیں ہوتی، وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹا ڈال دے گا۔ اپنے اخلاقی رویے ہمیں اللہ کے محبوب سے سیکھنے، حضور سے خیرات لینی ہے، اخلاق اسما۔ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، بالخصوص بزرگوں کے معاملے میں، بڑوں کے معاملے میں۔ جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نا، حساس ہوتا جاتا ہے، اسے باتیں تکلیف دینے لگتی۔ وہ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پامیں تھوڑا دین کرن، میرے نال بولن صحیح کرن۔ وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیوم اونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا، تو مجھے تکلیف ہوتی۔ اپنا رویہ، لہجہ، اس پر غور ہو، جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دیں۔ اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے، جو پھر کنٹرول کرے، وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے۔ آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، وہ معاذ اللہ ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنیع کرتے ہیں، نقل کفر نہ باشد۔ تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑو، وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں۔ میرے عزیز، تھوڑا سا برداشت، اور آپ جملوں سے غور کریں، کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں، آزمائش میں تو نہیں۔ میں پہلے مختصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے، تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیں گے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے عائشہ، جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ پاک عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں؟ یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے؟ کہتی میں نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہے۔